بات اور اہم میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس کو پلے باندھ لیں کہ جب بھی بیماری کی حالت میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہو بچوں میں یا مردوں میں، تو آپ کے چہرے پر کوئی خارش ہلکی پھلکی ہو یا جلن ہو تو یوں اس طرح نہ کریں۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس کھرچن سے یہ جو جلد ہے جو آپ کی قوت مدافعت کر چکی ہے، یہ جلد اکھڑ جائے گی اور اندر بلڈ میں یہ شامل ہو جائے گا اور آپ کو وہی ہو جائے گا جس کا خطرہ ہے، یعنی جو بیماری چل رہی ہے۔ مثلا یہ آج کل جو آیا ہوا ہے وائرس تیسرا، وہ تیسرا وائرس پھیلا ہی اس لیے ہے کہ اس سے ذرا جلن ہوتی ہے، میں نے رگڑا یوں کیا، بچے نے یوں کیا، تو پھر وہ جب جگہ کھل جاتی ہے تو وہ وائرس الٹا اندر داخل ہو کر الٹا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، کھرچے نہ، خارش نہ کریں، ورنہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو تیسرے تک لگتی رہے گی۔ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحت کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اب ایک بچے کے نشو و نما کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو متوازن اچھی خوراک دی جائے۔ پہلا کام تو یہ ہے، پہلا کام جو ہی بچہ پیدا ہو تو 24 گھنٹے کے اندر اندر، ٹیکے تو بعد میں لگیں گے، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس کو ماں کا دودھ دینا ہے جس کا وہ حصہ ہے۔ تو یہاں سے اس کی خوراک شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی خوراک متوازن خوراک، درست خوراک جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اس سے اچھی کوئی خوراک ہے ہی نہیں۔ جو بچہ بڑھتا ہے تو ایسا خوراک میں بھی اور اضافے ہوتے رہتے ہیں ہماری بڑھوتری کے ساتھ۔ اچھی خوراک ہوگی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آگے کیا کریں۔ خوراک کھانے کے بعد اس کے فضلات ہیں، اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں، اس کے ارد گرد کے رہن سہن کے کپڑے ہیں، اٹھانا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہم صفائی کا بندوبست رکھیں۔ یہ دوسری چیز ہے اہم۔ ہم نے اپنے بچے کو اچھی خوراک دینے کے بعد پھر اس کی صفائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پہلے 24 گھنٹے تو اسے نہلانا نہیں، ہم نے پہلے 24 گھنٹے میں بچے کو صرف پہلے گھنٹے سے اس کی خوراک شروع کرنی ہے۔ صفائی کا عمل ہلکا پھلکا تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن نہلانے کا کام 24 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ جو ہی 24 گھنٹے کو آپ نے کر لیا، اس کے بعد پھر ہم تیسرا کام جو کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہمیں معلوم ہیں اور ان کے بچاؤ کا سلسلہ ہمیں معلوم ہے، اس سے بچنے کے لیے بچے کو وہ چیزیں دینی ہیں جس سے وہ بچ سکے، یعنی حفاظتی ٹیکہ جات۔ شروع میں 2 یا 3 ہوا کرتے تھے بچاؤ کے ٹیکے، پھر ایسا 4 ہوئے، پھر 5 ہوئے، پھر 6 ہوئے۔ چلتے چلتے بیماریاں بھی بڑھتی گئیں، ہماری ٹیکنالوجی بھی بڑھتی گئی، ہم ریڈیشنز کے دور میں آ گئے، ہماری سادہ زندگی مکلف ہو گئی، تکلف کے ساتھ چل پڑی، ہم اضافوں کے ساتھ چلنے پڑ گئے، جنک فوڈ اور یہ خوراک یہ وہ سب آرٹیفیشل پر جب چلا تو ہمارے بدن کی قوت مدافعت بھی ختم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، بیماری کے قریب ہوتے گئے۔ حضرت آدم کے وقت بیماریاں قریب اس لیے کم آتی تھی کہ اس وقت ان کی اندر کی قوت مدافعت بہت زیادہ تھی۔ اب ایسا جو ہی انسانیت پروان چڑھی ہے تو ترقی کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی صحت کے حوالے سے جو اصول ہیں ان پر عمل نہیں کیا۔ پھر یوں ہوا کہ بیماریوں نے آن گھیرا، پھر ہمیں فکر لاحق ہوئی تو خود کو بھی بچاتے ہوئے اور اپنے آنے والی نسل کو بھی بچانے کے لیے ہم نے حفاظتی ٹیکہ جات کے سسٹم بنائے۔ شروع میں 2 3 4، آج کل 12 بیماریوں کو ہم بچانے کی توغ کر رہے ہیں۔ کچھ بیماریاں تو ایسی بھی تھیں جو ختم ہو گئی ہیں بالکل دنیا سے، لیکن کچھ اور بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت جو امیونائزیشن ہے، جو بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات ہیں، وہ ہم پہلے دن سے لے کر 18 ماہ کی مدت تک 12 ٹیکوں کے حفاظتی کورس کراتے ہیں۔ اب ان حفاظتی ٹیکوں میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ہوتے ہیں زندہ ویکسین۔ زندہ ویکسین کا یہ ہوتا ہے
کہ اسی طرح کے جراثیموں کو کمزور کر کے نیم زندہ، تاکہ ان کے حوالے سے مقابلہ کرے باڈی اور اینٹی باڈیز پیدا کرے۔ جب اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں تو اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے بدن کہ اصل بیماری کو ایسی تیسی کر دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لائیو ویکسین۔ اس لائیو ویکسین میں ہم بچوں کو انجیکشن بھی دے دیتے ہیں، جیسے خسرہ وغیرہ یہ وہ ہے، اور باقی یہ ہے کہ ہم بچے کو یہ بوسٹر ڈوز بھی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے پیسو ویکسین۔ پیسو ویکسین یعنی مردہ ویکسین، وہ شکل تو ملتی جلتی ہے لیکن اصل وہ نہیں ہوتے، ان کو مار کر داخل کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی باڈی شناخت کرتی ہے کہ اس میں یہ شکل ہے، یہ ہے، وہ اس کے خلاف بھی اپنی اینٹی باڈیز بنا لیتی ہے۔ تو جب یہ اینٹی باڈیز بناتی ہے تو ان ممکنہ بیماریوں کے خلاف بھی وہ درست ہو جاتا ہے اور بیماری نہیں آ جاتی۔ پھر ٹاکسنز ہیں، کچھ زہریلے مادے ہیں۔ ان زہریلے مادوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کو ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو پھر خراب ہو جائیں گا۔ یہ بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے روبیلا وغیرہ۔ یہ بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اب ان کو پھر ہم اسپیشلی سائنٹسٹ ٹریٹ کر کے ٹاکسائڈز بناتے ہیں۔ ان ٹاکسنز کو ٹاکسائڈ یعنی ان زہریلے مادوں کو بے اثر زہریلا مادہ کر کے بدن کے اندر ڈالتے ہیں بچوں میں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے بیماریاں پنپ نہیں سکتی۔ تو یوں ہم حفاظتی ٹیکوں میں 3 طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، ایک نیم زندہ جراثیم، ایک مردہ جراثیم اور ایک زہریلے مادوں کو ٹریٹ کیا ہوا مادہ۔ یہ تینوں ایک طریقہ کار ہے جو انسان نے اپنی محنت کر کے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس علم کو حاصل کیا ہے اور ہم اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے بھرپور خوراک بھی دے دی، صفائی بھی دے دی، حفاظتی ٹیکے بھی لگا لیے، تو حفاظتی ٹیکے لگانے کا ایک شیڈول ہے جو عالمی ادارہ صحت WHO اور یونیسیف کے تعاون سے چل رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ جو ایک افواہیں ہیں کہ یہ حفاظتی ٹیکے غلط ہوتے ہیں، یہ بے بنیاد افواہیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ اس افواہ کے زیر اثر رہ کر اپنے بچوں کو ٹیکہ نہیں لگوائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ پولیو کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت تو کافی افسوس، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ آپ کے بچے کو خسرہ ہو جائے گا، وہ ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ کے بچے کو ٹیٹنس ہو جائے گی، اکڑاؤ کی بیماری ہو جائے گی، زخم کی، یہ بچہ تو مر گیا۔ آپ کے بچے کو روبیلا ہو جائے گا، عفونت والی بیماریاں ہو جائیں گی، آپ کے بچے کو TB ہو جائے گی، آپ کے بچے کو ہیپاٹائٹس ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو مروجہ اصول ہیں اس کو اپنائیں۔ کوئی کسی کی زندگی نہیں چھین سکتا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اس کے لیے تگ و دو تو کریں۔ ہم نہیں کرتے۔ ہم اگر حفاظتی ٹیکوں کو اپنے ساتھ ساتھ استعمال کریں، یعنی آپ نے سب سے پہلے جو پہلی دفعہ پیدائش کا ٹیکہ BCG اور OPV لگانا ہے، پھر 6 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ ایک کورس کرنا ہے جس میں 6 یا 7 بیماریوں کا انجیکشن بھی ہے، اورل ڈراپس بھی ہیں۔ پھر آپ نے OPV اور روٹا وائرس، یہ جو دست، اسہال وغیرہ پریشانی ہوتی ہے، موشن لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیوموکوکل اور 1 2 3 اور بیماریاں، وہ آپ نے 14 ہفتے میں لگانا ہے۔ پھر 10 ہفتے، 14 ہفتے، پھر 15 ہفتے، پھر 18 ہفتے میں آپ کی ساری ڈوزز پوری ہو جاتی ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے پولیو سے بھی بچا لیا، ہیپاٹائٹس سے بھی بچا لیا، آپ نے اس کو خسرہ سے بھی بچا لیا، تشنج سے بچا لیا، خناق سے بچا لیا، TB سے بچا لیا۔ تو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اپنے بچوں کی صحت کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ٹیکے ایسے ہیں جو اگر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہوگی تو بدن پر ہلکی سی خارش ہوگی یا ریڈش یا بخار ہوگا، یہ نارمل باتیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پر دوسری رائے رکھیں۔ ہمیں
اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور انسانی علم جو ہم تک ابھی آیا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی حتمی افادیت یہی ہے کہ بچہ آپ کا صحت یاب ہو جائے گا، ورنہ کبھی کبھی متلی، کبھی جوڑوں کا درد، کبھی پخانے، کبھی کھانسی، کبھی زکام، کبھی روبیلا، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ بچے کا نہیں جان چھوڑیں گی۔ دیکھیے ہمارے شمالی جو علاقہ جات ہیں وہاں بچوں کی طرف پولیو ڈراپس نہیں پہنچ سکتے، باقی نہیں بتا، تو وہاں سے پولیو کے جب کیسز آئے تو دیکھا گیا تو پھر کیا ہوا کہ لازم قرار دے دیا گیا کہ پاکستان میں جو بڑا بچہ ہے، بڑے بچے سے مراد انسان 18 سال سے بڑا، 60 سال، 70 سال، سب ان کو بھی پلائیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم وہ چلتے ہیں، یہ اس کا فیسز میں اور پخانے میں نکلتا ہے یہ وائرس، تو پانی میں ملتا ہے جب، تو تمام جراثیموں کو مار دیتا ہے۔ تو آج کل اس پولیو ڈراپس کے انجیکشن بھی آ گئے ہیں، لیکن اس ڈراپس کو مردوں نے بھی پینا ہے، اب آپ فلائی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو، ایک تو پیدائش کا سرٹیفکیٹ لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو عمر کا تعین ہوگا، دوسرا آپ کا یہ حق ہے کہ یہاں پیدا ہوا ہے تو اس کی ویکسینیشن کا ایک سسٹم بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسکول میں جب جائیں ہونا یہ چاہیے کوئی بچہ بھی بغیر ویکسینیشن کے نہ ہو۔ ویکسینیشن کے بغیر ہوگا تو کھانسی کسی کو ہے اور وہ ویکسینیٹڈ ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے بچے کو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر قوت مدافعت ہی کم ہو چکی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو صحت مند زندگی دینے کے لیے پیدائشی سرٹیفکیٹ، بچوں کی شناخت کو ساتھ رکھتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی شناخت کے ساتھ ساتھ بچوں کے وہ حفاظتی ٹیکوں کے اندراج بھی آپ کے پاس ہوں، تاکہ کل کلاں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے لیے یہ پریشانی نہ ہو کہ اب کیا کریں۔ بچے کو پیدا ہوتے ہی آپ نے گرم رکھنا ہے، ٹھنڈا نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ ٹھنڈا رکھیں گے تو بچے کا جو خون گردش کر رہا ہوتا ہے، سنگل لیئر ہوتی ہے، تو وہ جم جاتا ہے، جمنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ گرم کپڑوں میں رکھیں، بہت زیادہ ٹھنڈک کی طرف نہ لے جائیں۔ حمل والی عورتوں کو، جو حاملہ ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ویکسین لائیو دیتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، کیونکہ HIV کی ویکسین نہیں دی جا سکتی ان کو، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو طے کیا ہم نے خوراک اپنی اچھی کرنی ہے، بچوں کو صحت مند زندگی دینے کے لیے فریش فروٹ، فریش خوراک، متوازن خوراک، دوسرا اس کے ارد گرد صفائی رکھ کے چلانا ہے۔ اگر کہیں کوئی بیمار بہت زیادہ ہے تو اپنے صحت مند بچوں کو وہاں نہ بھیجیں۔ اگر آپ کا کوئی خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو گیا ہے تو صحت مند بچوں میں نہ شامل کریں، تاکہ یہ بیماری پھیلنے سے، یہ کنٹیمینیشن ہے، یہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں، اس میں نہ آپ کے بچے کا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے۔ ہم بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ کیوں نہ پھر اس بیماری کو ختم کریں اور ان کو ہم ان 12 جو ہماری جان لیوا بیماریاں ہیں جن کے لیے ویکسینیشن ہم نے کی ہوئی ہے، اس کو اپنا بروئے کار لیں۔ بہت کم ریئیکشن ہوتا ہے، ان باتوں میں نہ آئیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کا نام لے کر بچوں کی حفاظت کے لیے بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کو معمول بنائیں۔ اس کی آپ خود بیٹھے بیٹھے تبلیغ کریں، آپ خود اس کا اظہاریہ بنیں، آپ خود سوشل ورکر بنیں، آپ خود ہیلتھ ورکر بنیں۔ یہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے ارد گرد صحت مند معاشرہ، آپ کے ارد گرد صحت مند بچے، آپ کے ارد گرد صحت مند نوجوان، آپ کے ارد گرد صحت مند کالونی، خاندان، تو جب یہ ہو جائے گا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، چیچک جیسے اب بیماری پاکستان میں نہیں رہی، دنیا میں نہیں رہی۔ اسی طرح اور بیماریاں بھی ختم ہونے والی تھیں، یہ پولیو کی ختم ہونے والی تھی، لیکن شمالی علاقہ جات سے نکلا ہے تو اس کو ہم نے 5 سال کے لیے بڑھایا، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ہم ایسا کنٹرول کریں، نئی بیماریاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ کیوں؟ ہم آج کل الیکٹرانک دور میں ہیں، میوٹیشن ہو جاتی ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے، تو اللہ کوئی اور سبب بھی بنا لے گا، لیکن جو موجود ہے اس کو اپنائیں، صحت مند زندگی کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں،
اپنی صفائی کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کو دیکھیں تو اس کو بخار ہے یا کچھ ہے تو کوشش کریں کہ ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ دھو لیں. یعنی ایک بندے کو بہت تکلیف ہے، کھانسی ہے، بچے کو الٹیاں کر رہا ہے، یہ کپڑے چینج کرنے ہیں، یہ کرنے وہ کرنے، ماں اور بچے جو ہی ہیں اس کے کپڑوں کی صفائی کریں. ہر عمل کرنے کے بعد ہاتھ، نیپی چینج کرنے کے بعد، خوراک کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر لیں. وما علینا الا البلاغ.